السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں 27واں پارہ مکمل پڑھا گیا، جس میں مختلف صورتیں ہیں۔ سورہ ذاریات اس کا تتمہ ہے، سورہ طور ہے، سورہ نجم ہے، سورۃ القمر، سورہ رحمان، اور ایسے ہی سورۃ الواقعہ، اور اس کے بعد سورہ حدید۔ یہ صورتیں آج مکمل پڑھی گئی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کا تعلق سورہ حدید سے ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ سورہ ذاریات جہاں سے پارے کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے آخر میں رب العالمین نے انسانی زندگی کا مقصد، جیسا کہ مشہور آیت ہے، ہم اور آپ نے بار بار یہ آیت کریمہ علماء کے زبانی سنی ہے، آیت نمبر 56: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس سے پہلے کی 55 نمبر کی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت انہی کے تعلق سے کی جاتی ہے جو انسان کو پہلے سے بتلایا گیا ہو، سکھایا گیا ہو، پھر اس کا ریویژن یا ایسے ہی بار بار یاد دہانی کرانا، اس کو یاد دلانا۔ نصیحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازسر نو کوئی نئی بات بتائی جائے، یا پھر ایسے ہی جو بات انسان نے پہلے نہ سنی ہو۔ تو یہاں پر اہل ایمان کی رب العالمین نے خوبی یہ بیان کی ہے کہ جب بھی اہل ایمان کو نصیحت کی جاتی ہے، وہ نصیحت سنتے ہیں اور نصیحت انہیں فائدہ دیتی ہے۔ ہم اور آپ نے بھی بہت سی باتیں سنی ہیں، لیکن بار بار ان باتوں کو پھر سے سننا یہ ایمان کی تر و تازگی کا باعث ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کچھ آتا ہے تو پھر آپ اس طرح کی محفل کی زینت بنے ہی نہ، آپ وہ باتیں سنیں ہی نہ، کیونکہ محفل کی زینت بننا جو دینی محفل ہے اس کا اپنا اجر و ثواب ہے۔ مثلا ایک انسان نماز پڑھتا ہے، پھر دوسرا دن ہے، پھر دوسرے دن وہی نماز پڑھتا ہے۔ کلام مجید میں بھی توحید کا بیان جا بجا آیا ہے۔ کتنی آیات ہیں جو بالکل لفظ بلفظ ہے، اللہ نے کتنی جگہ بیان کی۔ آج سورہ رحمان پڑھی گئی، ایک آیت کریمہ کتنی بار ذکر کی گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے نعوذ باللہ وہ فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بار بار جو ذکر کیا جاتا ہے اس کا بہت فائدہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جو نصیحت کی محفل ہیں اس میں وقت لگائیں اور نصیحت کی باتیں بغور سنیں، کیونکہ ایمان والوں کی علامت ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیفیت پیش آ سکتی ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 789 اور ایسے ہی اس کے بعد 790 نمبر کی، جس میں بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے قریب مسجد نبوی میں کسی آدمی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور آپ نے کہا رحم اللہ امرأ لقد اذکرنی آیۃ کذا و کذا۔ یہ 779780 میں بھی موجود ہے۔ اس آدمی پر اللہ رحم کرے جس نے فلاں فلاں آیتیں مجھے یاد دلا دی، کنت انسیتها۔ رسول اللہ پر قرآن اترتا تھا، حضرت جبرائیل آپ کو قرآن کا ورد یا اعادہ کراتے تھے، قرآن کا مذاکرہ حضرت جبرائیل سے ہوتا تھا، پھر بھی اس آدمی کی قرأت رسول اللہ نے سنی، کیونکہ آپ کا حجرہ بالکل مسجد سے لگا ہوا تھا، مسجد نبی میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور سننے کے بعد کیا ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأ، اس آدمی پر اللہ رحم کرے، لقد اذکرنی آیۃ کذا و کذا۔ اس آدمی کے پڑھنے کی وجہ سے اور اس کی قرأت میں نے سنی، اس وجہ سے وہ آیات پھر سے دوبارہ مجھے یاد ہو گئی، کنت انسیتها۔ شیطان نے جن آیتوں کو مجھے بھلا دیا تھا،
جو میں بھلا دیا گیا تھا۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ہم بہت سی باتیں بارہا سنتے ہیں، پھر بھی یہ دین ہے، شیطان اسے چھیننے کے لیے فوج سمیت لگا ہوا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں، قلب میں، دماغ میں بہت سی باتیں ہیں جو سنی گئی ہیں لیکن وہ تر و تازہ نہیں رہتی۔ اس لیے جب بھی نصیحت کی جائے، ٹھیک ہے انسان کو اضطراری کیفیت ہو اور انسان نصیحت کی محفل میں نہ بیٹھ سکے کبھی کبھی تو یہ صحیح ہے، لیکن اضطراری کیفیت نہیں ہے، وقت ہے۔ اور نصیحت کا یہ فرمان جہاں کلام مجید میں اللہ نے نقل کیا، اس کے بعد یہ بھی کہا کیوں بار بار اہل ایمان کو نصیحت کی جائے، کیوں بار بار اہل ایمان نصیحت سنیں، کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط ہوتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے کہ رسول اللہ نصیحت کیجئے اہل ایمان کو۔ کیوں؟ اہل ایمان کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اور کیوں بار بار نصیحت کرنی ہے ایمان والوں کو؟ اس لیے کہ ایمان والے دنیا میں پیدا ہی کیے گئے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے انس اور جن کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نصیحت کا سننا یہ بڑی عبادت ہے، دین کی محفل میں بیٹھنا، حاضری دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کا رتبہ اور اس کا مقام رسول اللہ نے جو بتلایا ہے، 2701 صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کا مذاکرہ کر رہے تھے آپس میں، یعنی ایک دوسرے کو علم سکھا رہے تھے، علم سیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کے قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ کہا ہاں، اللہ کی قسم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر رکے، حضرت جبرائیل آئے اور جو فضیلت بتائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابھی حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا کہ اللہ تم لوگوں کا تذکرہ نورانی مخلوق کے سامنے کر رہا ہے، اور وہ بھی کیسے؟ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے اوپر، یعنی ان کے مقام اور ان کے رتبے پر تمہارے رتبے کو اللہ ترجیح دے رہا ہے، تمہارے رتبے کو اللہ بلند کر رہا ہے۔ یہ ہے دینی نشست میں، دینی محفل میں بیٹھنے کا فائدہ۔ اور وہ حدیث جو ہم نے سنی ہوئی ہے نا 6407 یا ایسے ہی 6408 نمبر کی، کہ اگر انسان دینی محفل میں بیٹھتا ہے جو آیا ہے اسی غرض سے وہ تو معاف کر ہی دیا جاتا ہے۔ جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک پروانہ دیا جاتا ہے، قوموا مغفورا لکم۔ مسند ابی اعلیٰ ایک کتاب ہے جو امام ابو یعلا کی ہے، 4141 نمبر سے، اس میں حدیث ہے کہ جب انسان دینی محفل میں بیٹھتا ہے، چھوٹی یا بڑی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے، کچھ باتیں ہی اس میں سنتا ہے، جب یہ محفل اختتام پذیر ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، برخاست ہوتی ہے، تو انسان جیسے ہی اٹھتا ہے فرشتوں کی طرف سے سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ فرشتے اللہ کا یہ پیغام ان بندوں کے حوالے کرتے، قوموا مغفورا لکم، یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے اس طرح کی محفل میں بیٹھنے کا فائدہ، جہاں ہمیں بہت سی دینی فائدے کی باتیں ملتی ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی سورہ طور جو سورہ ذاریات کے بعد ہیں، اس میں اللہ نے غالباً 20 سے لے کر کے 28 تک جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا۔ جنتی جنت میں جائیں گے، پھر کیوں آئے یہ جنت میں، اس کی وجہ بیان کریں گے۔ دنیا میں ہم اور آپ اگر اس جنت کا سوال کریں گے، اس کے لیے کوششیں کریں گے، اللہ سے یہ مانگیں گے تو وہی رب العالمین دینے والا ہے۔ اللہ کی جنت ہے، اللہ جسے چاہے دے، لیکن رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں اس کو ملے، اس کو ملے، اس کو ملے۔ ہم اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی جنت میں اپنا داخلہ یقینی بنائیں اور جنت حاصل کرنے کی اللہ سے توفیق و سعادت مانگے۔ رب العالمین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا فاسق ہو جائے، پوری دنیا فاجر ہو جائے، وہ ذات جیسی ہے ویسے ہی رہے گی۔ 2577 یہ صحیح مسلم کی بڑی حدیث ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے۔ اگر جبرائیل نما پورے دنیا کے انسان و جن ہو جائیں تو بھی رب العالمین جو ہے وہی ہے، اور ایسے ہی ابلیس نما پورے انسان و جن ہو جائیں تب بھی رب العالمین کی ملکیت میں، بادشاہت میں، حکومت میں اور خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ وہ ذات عالم الغیب ہیں، یا پھر وہ ذات بہت زیادہ کرامت والی ہے، بہت مقام اور رتبے والی ہیں۔ ہم اور آپ کی حاجت ہے، ہم اور آپ کی ضرورت ہے جنت
جنت میں داخلہ لینا اور جنت کے اندر جانا. اس لیے یہ کلمہ نقل کیا گیا انا کننا من قبل ندعو. ہم دنیا میں جنت کا سوال کیا کرتے تھے, جنت اللہ سے مانگا کرتے تھے, ہماری دعا اللہ نے قبول کی. اور یہ بھی کہا گیا انا کننا فی اہلنا مشفقین, ہم اور ہمارا پورا گھرانہ اہل و عیال دوزخ سے ڈرتے تھے, اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. اس وجہ سے اللہ نے دوزخ سے بچا کر کے جنت میں داخلہ عنایت کیا. 570 یہ الترغیب والترہیب کی بڑی حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے ایک صحابی کو وصیت کی, اور ابتدا یہی ہے کہ آپ توحید پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں, اور ایسے ہی کبھی بھی آپ اللہ کے علاوہ کی عبادت نہ کریں یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اگرچہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, آپ کو سخت ترین سزا دی جائے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, یا پھر ایسے ہی آپ کو نظر آتش کیا جائے, آگ میں جلایا جائے, اتنی سزائیں دی جائے, اس پر بھی صبر کرنا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ وصیت کے بعد پھر آپ نے کہا کہ فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا. یہ حضرت ابو الدرداء ہیں جن کو وصیت کی جا رہی ہے, اور فرض نماز جو کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ کا اور اس کے رسول کا جو ایک عہد ہے, یعنی رسول اللہ سفارش کریں گے, رب العالمین اپنے بندے پر رحم کرے گا, اللہ اپنے اس بندے کو جنت دے گا, دوزخ سے بچائے گا, یہ جو عہد ہے نا, یہ عہد اللہ اٹھا لیتا ہے. فقط بریئت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی, اللہ کا ذمہ رسول اللہ کا ذمہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے جو فرض نماز ترک کر دیتا ہے. اسی حدیث کے اخیر میں ایک وصیت یہ بھی ہے, کیونکہ یہاں پر سارے ہی لوگ, کیونکہ یہ آیت کریمہ جہاں ابتدا ہوتی ہے جس کا سورہ طور کے ابتدا میں غالباً 22 سے 23 نمبر کی ہیں, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. انسان جنت میں جائے گا لیکن کیسے جائے گا؟ پورے اہل و عیال سمیت, آبا اور اجداد بھی ہیں, بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, سب جنت میں ہیں. تو یہ پورا خاندان, پورا گھرانہ جو جنت میں گیا ہے, کس خوبی کی وجہ سے گیا ہے؟ یہ دو خوبیاں جس کا ذکر کیا گیا, ایک تو دعا کرتے تھے جنت کے لیے, اور پھر انا کننا فی اہلنا مشفقین, ہم چاہے گھر کے باہر ہو یا گھر کے اندر ہو, پورا گھرانہ, پورے اہل و عیال اللہ سے, اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اسی لیے اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ترین ہے, لا ترفع عنہم عصاک ادبا واخفہم اہلہم یا واخفہم للہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا, اہل و عیال سے ادب کی جو لاٹھی ہے کبھی نہ اٹھانا, یعنی ان کو سکھانا, بتانا, نصیحت کرنا, یا ایسے ہی جب کبھی ڈانٹنے کی ضرورت پڑ جائے, تنبیہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے, تنبیہ بھی کرنا. اور وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, اللہ کے سلسلے میں ان کو ڈراتے رہنا. یہ حضرت ابو الدرداء کو رسول اللہ نے وصیت کی. جن گھرانوں میں یہ سنہرے حروف سے لکھے جانے والے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن گھرانوں میں اس کے مطابق عمل ہوتا ہے, جن گھرانوں میں یہ وصیتیں عملی جامہ پہنائی جاتی ہیں کہ وہ خود بھی دیندار ہوتے ہیں, گھرانے کو بھی دین کی تلقین کرتے ہیں, اور جو گھرانے کا ذمہ دار ہے, مربی ہے, وہ ادب کا, کبھی ادب کی جو لاٹھی ہے کبھی بھی نہیں اٹھاتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن اور حدیث نے جیسے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اس طریقے کی زندگی وہ خود بھی گزارتا ہے. اور اگر کچھ کوتاہی اپنی ذات میں دیکھے یا گھرانے میں دیکھے یا پھر ایسے ہی بچوں میں دیکھے تو پھر ان کوتاہی کو کیسے دور کرنا ہے, جلد از جلد حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ وہ اسے دور کرتا ہے. جہاں الفت سے, محبت سے دور کرنا, وہاں الفت و محبت سے. جہاں خوف, ڈر دلا کر کے, تنبیہ کر کے, یا ایسے ہی تدریبی مار مار کے, کیونکہ کچھ ماریں تربیت کا تقاضا ہوتی ہیں جو معمولی سی ہیں, انسان کو اپنی اولاد کو کبھی کبھی بسا اوقات مارنی پڑتی ہیں, اور یہ تربیت کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں, ادب کی لاٹھی کبھی بھی اپنے اہل و عیال سے مت اٹھانا, ان کی تربیت تب تک کرتے رہنا جب تک کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے. اگر یہ سب ہم اور آپ کریں گے تو پھر دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے پورا گھرانہ
یا ایسے ہی پورا قبیلہ، جتنے لوگ یہ رسول اللہ کی نصیحت کو عملی جامہ پہنائیں گے، جنت میں ویسے ہی رہیں گے جیسے دنیا میں ایک ساتھ ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس طرح کی بشارتیں اس سے ہم کنار فرمائیں۔ اور اس کے بعد پھر اخیر میں جو تذکرہ ہے، جیسا کہ سورہ حدید وغیرہ میں، وہاں اس بات کا تقاضا ہے، ایمان والوں سے کہا گیا، آیت نمبر 7 سے لے کر کے 11 تک، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ ایک حدیث آتی ہے جو کہ 223 نمبر کی ہے، یہ صحیح مسلم میں کچھ بڑی عبادتوں کی فضیلت بتائی گئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات ہم کہتے ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب انسان یہ 2 جملے کہتا ہے اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ زمین سے لے کر کے آسمان بھر جائے۔ اور کہا گیا الطہور شطر الایمان، وضو یہ آدھا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا الصلاۃ نور، نماز یہ سراپا نور ہے۔ یعنی اگر انسان کو میدان محشر میں زیادہ سے زیادہ نور چاہیے تو دنیا میں اسے اپنی نمازوں کی کثرت اور وفرت، نمازوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہوگا، فرائض بھی اور جو سنت مؤکدہ ہیں سنن ان کا بھی، اور ساتھ ساتھ نوافل کا بھی، جتنا آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ نماز سراپا نور ہے، اور پھر یہ جو نور میدان محشر میں ایک انسان کو ملے گا، اتنا ہونا چاہیے کہ وہ دوزخ کے اوپر جنت کا جو راستہ ہے اس راستے کو عبور کر لے جائے، اور اللہ جس کو مکمل نور دے گا وہی جنت تک پہنچے گا۔ تو نماز کی فضیلت بتائی گئی، الصلاۃ نور۔ ایسے ہی ایک لفظ استعمال ہوا اور کہا گیا اس میں الصدقۃ برہان، صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینا وجوبی حیثیت سے، جیسے صدقہ واجبہ یہ زکوٰۃ وغیرہ، یا نفل جو ہے اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، تبرعا للہ، اللہ کی خوشنودی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں جیسی بساط ہے، جیسی طاقت ہے انسان دے۔ صدقۃ برہان، صدقہ یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے کس چیز کی؟ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں اپنی طاقت کے بقدر دیتے رہتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان سلامت ہے، یا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کے ساتھ انفاق کا ذکر ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد انفاق کیا، اللہ کی راہ میں دیا جیسی ان کی طاقت ہے، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا، یعنی شروع میں بھی ذکر ہے مومنو انفاق کرو، اور جو ایمان لانے کے بعد انفاق کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے لیے اجر کبیر ہے۔ یہ ساری آیات جب صحابہ کے سامنے بیان ہوئی نا، وہ آیت جو 11 نمبر کی اسی صورت کی سورہ حدید کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ نے کہا مجھے قرض حسنا دو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں قرض حسنا کسی کو دینا اور ایک مہلت کے لیے دینا، پھر بعد میں اس سے لے لینا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ کو دو، اور یہ دو گے تو میں اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ دوں گا۔ کتنا اللہ دیتا ہے وہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں علماء کی زبانی، 260 اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، ایک دینے پر اللہ 700 دیتا ہے۔ اور یقین نہ آئے زمین میں ایک دانہ ڈلتا ہے بدلے میں کتنے نکلتے ہیں، ہر ایک مشاہدہ کرتے رہتا ہے۔ یہ رب العالمین نے دنیا میں دلیل بھی دے دی ہے کہ ہم ایک کے بدلے کتنا دیتے ہیں۔ اس لیے جو دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں طاقت ان کی جیسی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے میرے پاس میرے لیے ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح الجامع میں 1111 یعنی 1111، اس میں یہ بتلایا گیا افضل الصدقۃ جہد المقل، سب سے بہترین صدقہ اس کا ہے جس کی خود کنڈیشن بڑی ہی تنگ ہو،
وہ محنت کرتا ہو، مشقت کرتا ہو، اور محنت مشقت کر کے بچا بچا کے اللہ کی راہ میں دیتا ہو جیسی اس کی طاقت ہے، ایسا صدقہ سب سے زیادہ افضل ترین ہے۔ اور ایک حدیث 1112 نمبر کی، 1112 نمبر کی صحیح الجامع میں رسول اللہ سے پوچھا گیا افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو کہا گیا انت صحیح و شحیح، آپ صحت تندرستی میں بھی ہو اور ایسے ہی آپ کو ضرورت بھی ہو، یعنی آپ مفلسی میں ہو، لاچاری میں ہو، زیادہ مالداری نہیں ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کو ہی اس کی ضرورت ہے، پھر بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ایک مثال، اس سے پہلے شاید یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، جو کہ مشکلۃ الفقر ایک کتاب ہے، 119 نمبر کا یہ حدیث کا ریفرنس ہے اس میں، اور سنن نسائی کے اندر بھی ہے 2526 نمبر سے، 2526 نمبر سے رسول اللہ نے کہا 1 درہم 1,00,000 درہم پر غالب رہتا ہے، یا 1 درہم کی فضیلت 1,00,000 درہم سے زیادہ ہے۔ کیسے ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ رسول اللہ نے مثال دی، رجل لہ درہمان، ایک آدمی ہے جس کی پوری کل جائیداد 2 درہم ہے، اور 2 درہم میں سے وہ 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اور دوسرا انسان جس کے پاس ذخیرہ ہے درہم کا، وہ 1,00,000 درہم ذخیرے میں سے نکالتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو جس کی کل جائیداد 2 درہم تھی، اس نے اللہ کی راہ میں 1 درہم دیا، اس کا اجر 1,00,000 درہم جس نے دیا ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ بس یہ آخری حدیث صحابہ کرام کس طریقے سے جب رسول اللہ نے کہا انفاق کرو، یہ ایمان اور اسلام کی دلیل ہے۔ 2528 سنن نسائی کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کننا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جا بجا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے تھے، اور فما یجد احدنا، ہم میں کے کچھ ایسے بھی ہوتے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، فما یجد احدنا شیئا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فیاتی الی السوق، بازار جاتے، اور بازار جانے کے بعد فیحمل علی ظہرہ، حمالی کرتے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، اور جو کچھ مل پاتا، جیسا کہ ایک مقدار مد کی بیان کی گئی ہے، فَيَأْتِيهِ بِالْمُدْ ثُمَّ يُعْتِيَهُ رَسُولَ اللَّهِ، مد یعنی تقریباً اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 1 پاؤ سے بھی کم، کوئی غذا ہو اور وہ 250 گرام سے بھی کم ہو، یہ مد کی مقدار ہے، اتنی سی اجرت ملتی، یا ایسے ہی اتنا سا غلہ ملتا، ان کو حمالی کرتے، اتنا بھی لے کے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہہ رہے ہیں ہم میں کا ایک انسان، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، جب رسول اللہ نے اس وقت صدقے کا حکم دیا تھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انی لأعلم اليوم رجلا له 100,000، اسی کم اللہ کی راہ میں دینے کی برکت کی وجہ سے اس وقت جب ہم حمالی کرنے جاتے تھے، ہم میں کا ایک انسان بالکل فقیر تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، لیکن آج لاکھوں ہے۔ آج کتنا ہے؟ لاکھوں ہے۔ ایک زمانہ ہوا، ایک عرصہ گزرا جب اس طرح کی حدیث بیان ہوئی، تو صحابہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کم بساط اور طاقت کے مطابق حمالی کر کے اللہ کی راہ میں جو ہم دیتے تھے، اسی کی برکت میں پھر آگے ہم کو اتنا منافع دیا کہ ہم لاکھوں میں ہو گئے۔ یعنی ایک آدمی جس کے پاس 1 درہم اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا، آج لاکھوں درہم اس کے پاس موجود ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا رہا ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن کے اندر کہا ہے، 36 نمبر کی آیت کا یہ ٹکڑا ہے، 39 نمبر کا سورہ سبا کا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آپ جو بھی دیتے ہیں واپس آپ کو دیا جاتا ہے، بدلے میں آپ کو اللہ کئی گنا ریٹرن کرتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ
ایمان کی جو دلیل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ رمضان ہے، رمضان میں جو کچھ بھی دیا، علاوہ رمضان بھی اللہ کی توفیق سے اللہ کی راہ میں دینے کی عادت بنائیں، کیونکہ یہ دینا ہمارے گناہ کا بھی کفارہ ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیے آج کل انسان قرض بھی لیتا ہے. یہ 744 نمبر کے ترغیب و ترغیب کی حدیث ہے، دعوا مرضاکم بالصدقہ. ڈاکٹر نبض پکڑتا ہے اور ابھی وہ پکڑتا بھی نہیں، اس سے پہلے 1000 روپے اس کو فیس دینی ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ یہ حمالی کرتا ہے یا پھر یہ ایسے ہی یہ ٹھیلا لگاتا ہے یا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ غریب ہے، یہ لاچار ہے، یہ فقیر ہے. ڈاکٹر کسی کو بھی نہیں پہچانتے، لیکن ہم وہاں پہ ہمارا علاج کرانے کے لیے جتنی فیس ہے، بھلے سے کسی کے سامنے دسترسوالی کرنی پڑے یا ایسے ہی کسی سے لینا پڑے، قرض لینا پڑے، تو بھی ہم دیتے ہیں. رسول اللہ نے ایک اور نسخہ کیمیا بتایا، اور یہ اللہ کا نازل کردہ ہے. اپنا حقیقی علاج چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، صدقہ کرو. صدقہ اللہ کی راہ میں دو، نفل، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کراؤ اللہ کی راہ میں دے کر کے. ہم ڈاکٹروں کو دیتے ہیں، یہ مرض ختم نہیں ہوتا، کیونکہ دوائیں بھی لمیٹڈ رہتی ہیں اور اس کا وقت بھی لمیٹڈ رہتا ہے، تاکہ جب وقت پورا ہو تو پھر وہ دوسرا ٹرن شروع ہو جائے اور وہاں سے اتنی ہی فیس یا اس سے زیادہ. تو یہ سب دنیا کا علاج ہے جس پر انسان زیادہ اعتماد کرتا ہے. شریعت نے کہا اللہ کی راہ میں دو گے جڑ سے بیماریاں اللہ ختم کرے گا. یہ مشاہدات ہیں جو صحابہ کے، سلف صالحین کے کیے گئے ہیں. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے انسان کی بیماریاں جڑ سے مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک طرف ان کو دیا جاتا ہے جنہیں دینا ہمیں پسند بھی نہیں یا پھر کچھ بھی نہیں ملتا، نقصان ہی ہے، نہ آخرت کا نہ دنیا کا کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں ہے. تو وہاں کیوں نہ دیا جائے جہاں دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ. اس لیے اللہ کی راہ میں انفاق کی ہم اور آپ کو عادت برقرار رکھنی چاہیے. رسول اللہ اپنی حاجتیں پوری نہیں کرتے، بچاتے تھے، اہل و عیال کو بسا اوقات نہیں دیتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کی راہ میں ضرور دیتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس لیے ہم اور آپ کو بھی اس اسوے کو اپنانا چاہیے. رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کی باتیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے، حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللهم اجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.